انجینئر صاحب کا کہ یہ مطالبہ درست ہے کہ نہیں ہے کہ جناب جس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا گیا، جس کی کتابوں میں آیا گیا، آج تم لوگ ان کو کافر قرار دو، کیا یہ مطالبہ ان کا درست ہے؟ ضد لگا کے دیکھیں محمد علی انجینئر صاحب بہت قابل ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کے کام میں بھی برکت دے۔ دیکھیے گا یہ جو معاملہ ہے نا کہ کتابوں میں غلط چیزیں ہیں، اور غالباً وہ چشتی رسول اللہ والی ہو یا اشرف علی رسول اللہ والی ہو یا اس کے علاوہ بھی 100 چیزیں ہیں۔ صحیح۔ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اس جہت کے اندر دیکھیں نا، اگر ہماری کتابوں میں غلط چیزیں ہیں ہمیں اس غلط کو غلط تو کہہ دینا چاہیے، اس بات میں انجینئر صاحب غلط نہیں ہے، یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ۔ صحیح۔ اللہ کے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جو کتاب لکھی آج تک بتائیں آپ غلطی سے محفوظ ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ خود آپ کو میں بتاؤں فتاوی رضویہ اگر آپ پڑھیں، احمد رضا خان صاحب نے ایک جگہ جملہ لکھا ہے کہ ہر غیر نبی کا کچھ بھی آپ کو مل جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس میں غلطی نہ ہو۔ یہ جملہ انہوں نے لکھا، بڑا نفیس لکھا ہے، ہر غیر نبی کی کتاب میں غلطی ہو سکتی، جہاں غلطی آپ کو ملی آپ کی جرت ہونی چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو فرقہ واریت، دیکھو فرقہ واریت ہمیشہ شخصیت پر پسندی سے بنتی ہے۔ ایک شخصیت کو آپ نے بہت زیادہ چڑھا دیا، مبالغہ کر دیا اس کی تعریف میں، آپ نے کہا اس نے جب قلم اٹھایا وہ قرآن سنت کے مطابق، آپ اس کے بات کو غلط نہیں کہہ پاتے۔ آپ کو لگتا ہے میں نے اس شخصیت کو اگر غلط کہا تو میرا مسلک اور میرا فرقہ ٹوٹ گیا، اب آپ اس کی غلط باتوں کا بھی دفاع کرتے چلے جائیں، غلط کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے ایسا ذاتی طور پر لگتا ہے انجینئر علی صاحب کے حوالے سے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ان کا اصل میں فوکس یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ غلط کو غلط کہیں، چاہے کوئی بڑی شخصیت ہو، ہم بڑی شخصیت کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے، بات کو غلط کہہ سکتے ہیں نا، اتنی تو جرات ہونی چاہیے۔ مجھے ایسا لگتا ہے اس معاملے کے اندر وہ چاہے انداز ان کا تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہے، سخت لہجہ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ بات جو کہہ رہے ہیں اس کو سمجھیں آپ۔ ہاں دوسری بات یہ کہ اس کو اس زاویے سے دیکھا جائے کہ آپ کسی کتاب کے اندر کوئی عبارت آ گئی تو آپ کافر بناتے ہیں پھر وہ لوگوں کو، ایسا نہیں۔ دیکھیں کوئی بھی شخص ہے جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کا ظاہر مراد نہیں، اس میں تعویل کرو گھماؤ، پھر تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ عبارت کو غلط کہہ رہا ہے۔ یہ آپ اصطلاحات سے تو واقع بھائی ایک چیز کا ظاہری معنی غلط ہے جبھی تو وہ تعویل میں جا رہا ہے، تو مسلمانوں کو کافر کہنے کی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ احساس ضرور پیدا کرنا چاہیے کہ غلط کو غلط کہنے کی ضرورت رکھیں آپ، اس سے فرقہ واریت بھی ختم ہوگی، مسائل بھی کم ہوں گے۔ اسلام میں اتنے اختلافات ہیں، اتنے مسائل ہیں، یہ دو مسلمان ہی آپس میں متفق نہیں ہو رہے اور بد اخلاقی کیے چلے جا رہے ہیں۔ کمی رہندی سی باندرا اتنا بڑا انٹرنیشنل مطمئن بغیرت دی ماں بھی ہے نہیں کھوتی دا بچہ جے اور بد زبانی پائی جا رہی ہے۔ تو اب ذرا تربیت کے حوالے سے بھی اور ان دونوں کا اس طریقے سے باتیں کرنا، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کیجیے۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا، اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طیبہ ہمارے سامنے بالکل اعلیٰ ایک مثال۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا اپنی تبلیغ کا انداز ایسا رکھا ہے تو آپ سنت پر ہیں، نہیں رکھا تو آپ سنت سے ہٹ کر ہیں، اور جب آپ سنت سے ہٹ کر ہیں آپ کے کام میں برکت نہیں ہوگی، میں اتنا جانتا ہوں۔ اور میرا ایک بہت عرصے سے یہ سٹینڈ رہا ہے کہ ہمارا تبلیغ کا انداز ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ کیوں ایک ملا کے قریب نہیں آ رہے ہیں، وہ کیوں دور کرتے ہیں اپنی اولاد کو، مدارس کے اندر ایڈمیشنز کیوں کم ہوتے ہیں، ایک عالم بنانے کے لیے لوگ کیوں نہیں پڑھے لکھے نوجوان آتے ہیں، بہت کم آتے ہیں تعداد میں، اس لیے کہ ہمارا رویہ ہی ٹھیک نہیں۔ جب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں علماء، میرا بیٹا بھی پڑھ کے یہ بنے گا، اس کی زبان ایسی ہو جائے گی، وہ کیسے علم دین کے سکھانے کے لیے مدارس کے اندر لوگوں کو ایڈمیشنز کروائیں گے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سیکھنا ہے۔ میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ایک کافر کھڑا ہوا تھا یہودی، اس نے چلتی سواری پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک چادر تھی گلے میں، چادر کو پکڑ کے کھینچ دیا۔ اس چیز کا اندازہ انسان لگا سکتا ہے اگر میں موٹر سائیکل پہ اگر ابھی ڈرائیو کر رہا ہوں اور میرے گردن میں کوئی کپڑا ہو اور چلتی موٹر سائیکل سے کوئی کپڑا کھینچ لے، مجھے کس قدر شدید جھٹکا بھی لگے گا، میں گر بھی سکتا ہوں، ہڈیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس یہودی نے کس کے کپڑا کھینچ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، حدیث کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر کے ان کی طرف دیکھا، مسکرا دیے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہا اللہ کے نبی علیہ السلام۔